الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 14 اور 15۔ رب علیم و حکیم کی توفیق سے آیت شریفہ نمبر 14 سے عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کا آغاز کرتے ہیں۔ الفاظ شریفہ کے معنی وربطنا، رباط ہوتا ہے باندھنا، رسی سے باندھنا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ اذ قاموا، جب وہ اٹھے، فقالوا، تو انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر، یہ فے جو ہے بہت قیمتی ہے۔ احمد جی توجہ کرنا ذرا، بڑی قیمتی ہے۔ فا، دیکھیے آیت شریفہ پر کہ اللہ مجھے اور سننے والوں کو اپنی کتاب کی سمجھ دے۔ فقالو، فے کے بعد جو بات آتی ہے وہ پہلی بات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیوں آپ صاحب؟ اللہ اکبر، کیا ہے رب کا کلام؟ ایسا کلام کہاں ہو سکتا؟ اگر کوئی گفتگو سیکھنا چاہے تو رب کی کلام پہ آئے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، جو تھوڑی بہت معلومات ہی کوئی نہیں جو ہے، اس ایسی کلام کسی کی دیکھی نہیں۔ وربطنا، پھر توجہ فرمائیے، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ عجیب عجیب جو خوشی ہے اس بیان کی، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونے کی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے بات کو ہر موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا، وگرنہ اللہ کے کلام کے ساتھ موتی کی کیا نسبت؟ لیکن سمجھنا سمجھا، ہر موتی وہاں ہے، اس سے اچھی نہیں، اس کے برابر جگہ میں کوئی اور کر نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے، وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھا، تو کیا نتیجہ ہوا؟ فقالو، تو انہوں نے کہا۔ یہ زبان جو بولی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ بولو، دلوں کا باندھنا۔ تو دلوں کو کس نے باندھا؟ خیر کا چشمہ کس نے دیا؟ ربنا، ہمارے رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب۔ لن ندعو، ہرگز نہیں۔ لن کیا کہتے ہیں انگریزی میں ڈاکٹر صاحب؟ نیور اینڈ، کبھی بھی نہیں۔ ایک ہے نفی، اور جو لن کے ساتھ نفی ہوتی ہے اس میں کبھی بھی نہیں کا معنی ہوتا ہے۔ کبھی بھی ندعو، ہم پکاریں گے
الہن من دونہ الہ، ان کے سوا، الہ اس میں نکرہ کامن ناؤن، تو یہاں کامن ناؤن اس سے پہلے نفی ہے، اور جب نفی کے بعد اس میں نکرہ کامن ناؤن آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تلوار چل جاتی ہے۔ لا الہ، ترجمہ کرو، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سمندر میں ہے، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، نباتات میں، حیوانات میں، لا الہ الا اللہ، لا نفی کے لیے، الہ اس میں نکرہ کامن نون، کسی کا نام و نشان نہیں چھوڑا، تو یہاں بھی لن ندعو من دونہ الہ، ہرگز نہیں ہم ان کے سوا کوئی معبود، میری ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں ترجمہ یہ نہیں ہرگز نہیں ہم ان کے سوا معبود پکاریں گے، بلکہ کوئی بھی معبود نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا، یقیناً ہم نے کہی، اذن اس وقت جب ہم پکاریں گے، شططا، شططا ہوتا ہے حد سے تجاوز کی ہوئی بات، اور محاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے رب آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، ہم ان کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکارے۔ یقیناً اس وقت ہم کہیں گے بہت حد سے بڑی ہوئی بات، بہت بڑی بات، توجہ کیجئے، اور یہ بات ایسی ہے مجھے اور میرے خیال میں آپ کو، میرے بچوں کو، پوتوں کو، ہماری خواتین کو، ہر کسی کو ضرورت، لیکن کہنے والے میرے ایسے ناکارہ، ان کی یا جہالت یا بے یقینی یا دونوں، اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایسے ہی، مجھے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے مصائب سے ٹکرانے کے لیے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کس بات کی سب بہت زیادہ ضرورت کہ دل مضبوط۔ جس شخص کا دل ہار جائے وہ کسی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چیونٹی آئے، اگر میرا دل، ہم جو پنجابی میں کہتے ہیں میرا دل چھوٹ گیا ہے، جب دل چھوٹ جائے تو بلی کے سامنے بھی بھاگتا ہے، ہوتا ہے کہ رمو کہ نہیں؟ تو جب بلی کے ساتھ ہے تو باقی کیا کرنا ہے؟ بہت ہی بڑی رب العالمین کی نعمت، مشکلات، مصائب، دشمنیوں، آفتوں، طوفانوں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ دل مضبوط۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے، اگر دل مضبوط ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خیر کی امید، خیر کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ معمولی سے معمولی تکلیف آئے، اگر دل مضبوط نہیں، مارے جائے۔ دشمن شیر ہوگا کہ کمزور ہوگا؟ جنوں کا ذکر سورہ الجن میں فرمایا کہ جو ان کے مقابلے میں ڈرتا ہے
ان کی سرکشی میں اضافہ ہو. یہ ان کی بات نہیں، عام قاعدہ مخلوق کا یہی. پنجابی میں کہتے ہیں یا یرق یا یرکال، یہی کہتے ہیں نا مکی صاحب، یرق جاؤ یعنی جب دل چھوٹ گیا تو اب مد مقابل نے چھوڑنا ہمیں. تو دیکھیے رب ذو جلال نعمت عطا فرمانے والے اتنے کٹھن حالات میں کیا نعمت عطا فرمائی. بولو وربطنا علی قلوبہم. یہاں یہ بات اپنے اپنے فائدے کی لے کے جائیں. مجھے آپ کو اپنے رب کی طرف سے دل کی مضبوطی کی بہت دعا کرنی چاہیے. جب دل چھوٹ جائے پھر کہانی کوئی نہیں. اب دیکھیے جب دل مضبوط ہوا تو کیا کیا. چند نوجوان ہیں، جب نوجوان ہے سرمایہ کہاں سے ہوگا؟ عام طور پر نئی عمر کے جوان ماں باپ بھی کھاتے ہیں. برادری ان کے ساتھ کب ہوگی؟ وہ تو سارے دشمن. تو اللہ پاک نے ان کو کیسی قوت عطا فرمائی. جب دل مضبوط کر دیا اب زبان سے کیا بولتے؟ ربنا رب السماوات والارض. ہمارے رب آسمانوں اور زمین کے رب ہیں. بستی والوں نے، لوگوں نے غیر اللہ کو جو معبود بنایا وہ ہمیشہ سے ہے یا ایک وقت سے ہے؟ بادشاہ کو مثال کے طور پر بعض مفسرین نے لکھا بادشاہ کی پوجا کر. ہم مفسرین کی بات کی بنیاد پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، لیکن جس کو بھی معبود بنایا وہ ایک وقت میں تھا یا نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے یا بعد میں آیا. تو اللہ پاک تو رب ہے ان چیزوں کا جو انسانوں کی دائرہ معلومات سے پہلے کائنات میں موجود ہے. انہوں نے مثال کے طور پر بادشاہ کو معبود بنایا. ایک طرف بادشاہ معبود ہے، ایک طرف آسمان ان کا رب ہے. آسمان پہلے بنے یا بادشاہ پہلے پیدا ہو؟ کچھ حیا نہ آئے جو بھی ان کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کی. یہ آسمان کی بھی پوجا نہیں کرتے، آسمان کے رب کو مانتے. تو بادشاہ یا جس کے نام کا بت ہے، جس کے نام کی مورتی ہے، وہ تو عدم سے وجود میں آیا ہے، اور اس کے وجود میں آنے کے دور پہلے کائنات میں آسمان اور زمین موجود ہے. تو پھر وہ رب کا مقابلہ کیسے اور کیوں کر سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کس قدر دو ٹوک صریح اور قطعی انداز میں، لن ندعو من دونہ. جب ہمارا رب اتنا بڑا اور پہلے بنیاد ہم سن چکے کہ رب نے دل کو مضبوط کر دیا ہے، کہتے ہم ہرگز نہیں ان کے سوا کسی معبود کو پکارے. اس لیے ہمارے بارے میں کمپرومائز کا، بارگیننگ کا، گیو اینڈ ٹیک کا، کچھ لو کچھ دو والی بات، اس کا تصور بھی نہ کرو. دنیا میں جس نے کچھ نہیں، جس نے اپنا مقصد پانا ہو پورے کا پورا، اس میں گیو اینڈ ٹیک والے الفاظ ہوتے ہیں. جو پہلے ہی میدان ہارا ہوا، کچھ لے کچھ دے کے، اس کا موقف تو کوئی نہیں مانے گا. اپنے موقف میں 100% پکے
اور رائی برابر گنجائش کی جگہ نہ چھوڑیے. لقد قلنا اذا شططا، ہمارا جو موقف ہے وہی معقول ہے، وہی معقول ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریزنیبل. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں یا ان کا شریک بنائیں، یہ حد سے گزرنا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا. میرے ساتھ سورہ لقمان نکالیے، صفحہ غالباً آپ کے پاس 413 ہے، آیت شریفہ نمبر 13. ان الشرک، پڑھیے، ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا. عظیم کا معنی میری ناقص معلومات میں بڑا نہیں، عظیم فاعل کا صیغہ ہے، بہت بڑا. یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں بھی لقد قلنا اذا شططا، یقیناً ہم نے کہی تب حد سے بڑی ہوئی بات. یہاں ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے سن لیتے ہیں اور اسی پہ بات انشاءاللہ ختم کر دیں. دلوں کو مضبوطی کس نے دی؟ کوئی اور ہے؟ آپ مادی طور پر اسباب اختیار کریں، ہمارا دین روکتا نہیں. دوائی کھائیں، بات کریں، سنیں، جائز طریقے سارے درست ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں ڈیسائیڈنگ اتھارٹی وہ کون ہے؟ اور کوئی نہیں. آئیے قرآن کریم کے ایک مقام کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی پر آج کا سبق ختم ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ نمبر 74. میرے پاس، آپ کے پاس غالباً صفحہ 290. ماشاء اللہ. ولولا ان ثبتناك، اللہ اکبر، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر ہم ایک ایک لفظ پر نگاہ جما دی شاید میرے آپ کے دل میں اتر جائے. احمد جی بڑی توجہ کریں. اور اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے، ثابت قدم نہ رکھتے، کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے؟ لقد کت، یقیناً، یقیناً، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فرمایا. یقیناً، یقیناً. اوپر دیکھیے آیت شریف پر، کتا، آپ قریب تھے. لقد کتا، یقیناً، یقیناً. میرا ہی تو نہیں، معاف کرنا، میں بے خبر ہوں. لقد کتا، یقیناً، یقیناً آپ قریب تھے. ترکن الیہم، ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اذا لعذقناک ضعف الحیات، اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہم آپ کو دنیا کا دگنا عذاب، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پا. یا اللہ، 2 باتیں اختصار سے ختم ہوئی. بات ثابت عطا کرنے والے تنہا. اسباب اختیار کریں، ضرور کریں، لیکن
حق اوپر سے آئے گا. اور دوسری بات حق سے ہٹنا، اس میں خیر نہیں، کتنی سخت سزا سنوائی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری آپ کی اولاد کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، بہو اور دامادوں، پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں کو، پوری امت کو، ہمارے محسنین کو، پوری امت کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے.